جب بچہ بڑا ہو جائے گا پھر میں اس کو توحید بتاؤں گا، جب بچہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کو میں نماز کا تعارف بتاؤں گا؟ نہیں، اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ خطا کر جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے اگر آپ نے اس وقت کا انتظار کیا۔ یہ شرعی، یہ اسلامی طریقہ کار جو بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کو اذان سناتے ہیں، یہ اشارہ ہے والدین کو اسی وقت سے، اسی دم سے اس کی دینی تربیت کرنی شروع ہوگی۔ یہ سبق ہے عید قربان کا، یہ سبق ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آپسی رشتے کا۔ پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو ان کو دینی تربیت کرو۔ آپ دینی تربیت نہیں کرتے ہیں تو ان کی طرف سے پریشان ہو جانے کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ، ابھی سے تیار رہو۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے کے سامنے یہ بات عرض کر آپ کہتے ہیں کہ ارأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا تھا، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بیٹا تھا، بیٹی کی تربیت ہوئی تھی، بیٹی کے وہاں پیدا ہوتے ہی ایک اچھی تربیت ہوئی تھی تو بچے نے فوراً کہا افعل ما تؤمر، ابا جان تو کر جا جو تجھے کرنا ہے، تو مجھے ذبح کر دے جو تجھے حکم ملا ہے، افعل ما تؤمر سوچ نچو یورے وانا مویلس۔ بیٹا اپنے والد سے خود ہی کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ انہیں صبر کی تلقین باپ نہیں کر رہا کہ بیٹا تو صبر کرنا، نیچو شو ہوئے ہونا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ مال دلنے پر اپنی ذمہ داری، دینی ذمہ داری، اور بیٹا بھی ویسا بیٹا تھا، اس نے بھی جب اپنی ذمہ داری نبھائی اللہ کو بڑا پیار آیا، اللہ دونوں پہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے دیکھ لیا آپ کی ریئیکشن کو، ہم آپ کی کیفیات کو، آپ کی قلبی فیلنگ کو ہم نے محسوس کر لیا، اب ہم آپ کے لیے ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ آپ بھی اپنے بچے سے مطالبہ کریں گے بیٹا آج نہ کھرزینو بھائی کی آج کھرزینو گڑ گڑ آم نماز کی ہم، کیا آپ کا بچہ مانے گا؟ کیا آپ اپنے بچے سے مطالبہ کریں کہ بیٹا یہ ہے تمہارا گوشت اپنی پھوپھی کے یہاں لے جا، کیا لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا۔ کیوں؟ آپ شروع سے غلطی کر چکے ہیں، آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی۔ پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے، پوچھو قربانی کے اس جانور سے، اس چاقو سے، اس جانور کے کھال اتارنے سے کیا فلسفہ ہے؟ نمبر 1 اللہ کے مطالبے کے سامنے مومن ہمہ وقت تیار رہتا ہے، مطالبہ جیسا ہو ویسا مومن اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا مطالبہ بچوں کے سامنے دینی رشتہ، بچوں کے ساتھ دینی رشتے کو مینٹین رکھنا ہوگا تاکہ آپ بچوں کی تکلیفوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ دینی رشتہ ان سے مینٹین نہیں رکھا ممکن ہے شاید آپ بچوں کی تکلیف سے نہیں بچ سکتے۔ یہ دو پیغام بڑے اہم ہیں عید قربان کے۔ اور تیسرا ایک پیغام، اللہ رب العزت جس بندے کو کسی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہر ایک بندے کو اس کی لیول کے مطابق اسے آزماتے ہیں۔ مثلا کسی کو صحت سے آزمایا ہے تو اس کی صحت اعتبار آزمائش، کسی کو صحت اعتبار سے کمزور لیکن مالی اعتبار سے ٹھیک ہے اسے اللہ مالی اعتبار سے آزماتے ہیں۔ کسی کے پاس نہ مال ہے نہ صحت ہے لیکن اس کے پاس ٹہلے پہ کرسی ہے اسے اللہ اس کرسی کی وجہ سے آزماتے ہیں، کسی کو قلم کی وجہ سے آزماتے ہیں۔ یس انسانس یس لیول آج پنن امس انسان اللہ رب العزت ام سے لیول مطابق امس آزمائش کران، اسے اللہ آزماتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو آزمائش ضروری ہے۔ یہ کیوں آزماتے ہیں اللہ رب العزت؟ جیسے ایک عالم نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ بعض اوقات باپ بازار جا کر چاکلیٹ لے کے آتا ہے، پھر چاکلیٹ یا مٹھائی اپنے بچوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک کو بھی ایک دے دیا، بیکس جتن بھی آپ، بیکس جتن بھی آپ، بیکس 5 بچوں کو 5 چاکلیٹ دے دیے۔ اب سب سے کہا کہ بیٹا میں پیتا ارہانہ احمد مجھے بھی تھوڑا سا دے دو، تو تعمیر مسجد وہی قدر کران نبرکن چن اور عیدگاہ قدر مسجد مز کران یا عیدگاہ مزن، یہ اس کے لیے بھرپور تعاون کی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ خیر یہ باپ جو اپنے بچوں میں چاکلیٹ تقسیم کرتا ہے، برفی تقسیم کوئی بھی کھانے کی چیز تقسیم کرتا ہے، وہی چیز مول امن واپس مگا طلب بولے مجھے اڑانا مجھے آدھی دے دو یا مجھے دے دو،
اب ان بچوں کی دو قسمیں ہیں کہ شاسن چالاک پانے سے تم سے فوراً چاکلیٹ لے کر چالان کہ نہیں ہماری تو یہ تو ہمارا ہے، لیکن اس بیوقوف بچے کو پتا نہیں یہ اپن تیرا نہیں تو اسی لیے دیا ہے تجھے، لیکن وہ چھوٹا والا سوچی وہ فطرت و نسبت پاک صاف آسان یہ فوراً منہ باپ کے منہ میں ڈال لیتا ہے وہ۔ اب دنیا کا کوئی ایسا بخیل باپ نہیں ہوگا جو اس چاکلیٹ کو کھائے گا، کوئی بخیل نہیں ہوگا ایسا باپ، لیکن ہوتا کیا ہے اس ایک کے بدلے میں جوان ایک کے بدلے اس بچے کو دو دیتا ہے، دو کے بدلے تین دیتا ہے، اور زو اندر بلائے لیمن کو الگ پھر اسے کہتا ہے کہ بیٹا میں نا اور سے کیوں نہیں کہ میں اصل تجھے ڈبل دینا چاہتا ہے۔ اب جب جس کو ڈبل مل گیا وہ بچے بھی بھاگتے ہوا ہے کہ ہمیں بھی ایک ملنا چاہیے، نہیں تمہیں نہیں ملے گا، یہ تو اس وفادار کو ملے گا جو وفادار ابھی تھوڑا سا مجھے دے کے آئے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے جس صلاحیت سے جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے، اللہ اس نعمت کے بارے میں آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ مثلا مجھ سے ایک عالم نے کہا کہ میں اکثر و بیشتر میرے گھر میں محلے والے صبح کو آتے ہیں، کچھ آسان مسئلہ ونن کچھ آسان فوقدن کچھ آسان بھی کا مسئلہ، لیکن میں پر تکلیف گسان مجھے لوگ صبح سونے نہیں دیتے، مجھے بڑا پریشان لوگ کرتے ہیں، صبح فجر میں آتے ہیں۔ تو اسے کہا محض ان میں نماز یو گمراہ اگر میں عالم آسا کہ تیرے دروازے پر کسی اب تیرے آزمائش ہے، تیرے دروازے پہ تو مالدار نہیں تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تیری آزمائش یہ ہے مال مانگنے تیرے پاس لوگ نہیں آئیں گے، تیرے پاس اب مسئلہ پوچھنے لوگ آئیں گے، تیرے لیے آزمائش ہے۔ چکم ساتن کر درواز بند چکم ساتن کھلا ہوگی اس کا درواز۔ ڈاکٹر کے لیے آزمائش ہے، بیمار آئے آپ کے پاس، آپ نے اس کی تیمار میرے پاس ڈاکٹر نہیں آئے گا، حاجی صاحب کے پاس ڈاکٹر نہیں آئے گا، یہ اس کی آزمائش ہے۔ مالدار کی آزمائش ہے، مال مانگنے تیرے پاس آئے گا، اب گاڑی والا گاڑی سے جا رہا ہے، کسی پیدل آدمی نے اسے کہا کہ مجھے لفٹ دے دو، اور گاڑی والے تیرے لیے آزمائش ہے، تجھے اس کو لفٹ دے دینا پڑے گا۔ آپ صحت مند ہیں، آپ کو صحت کے اعتبار سے آپ عزت والے ہیں، اس اعتبار سے آپ کو آزمائش ہے۔ جو بھی آپ کی لیول ہے اللہ آپ کو آپ کی لیول پہ ضرور آزمائیں گے، بس اتنا ہی ہے اس آزمائش کی لیول الگ الگ، جس کے پاس جو کچھ ہے اسے اس انداز سے اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ لیکن آزماتے کیوں ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم اس لیے آزماتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کو سچے لوگوں کو اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں کہنا اللہ اکبر بڑا آسان ہے، اللہ ربی مسجد میں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی کرسی پر بیٹھ کر تو یہ کہے مجھے میرا پالنے والا، میری جاب نہیں، میری ڈگری نہیں، میری کرسی نہیں، میرا قلم مجھے پالنے والا نہیں، مجھے پالنے والا میرا اللہ رب العزت ہے۔ تیری کرسی پر تیری آزمائش ہے، کیا ہونا میں کچھ رچن ہوں میں کچھ رزق دینا ہوں، میری عزت کس میں، میری عزت کہاں پہ ہے؟ اور تیری عزت اور تیری رزق ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دوستو الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لکن چاہیے رہا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ جو ہی آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ دینی دائرے سے باہر تھے، آزمائشیں نہیں تھی آپ پر، جب آپ نے اس جنہ کو اپنے اس علم کو جب آپ نے اپنے سر پہ اٹھایا اب یار تیار رہے آزمائشوں کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے آزماؤں گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالی نقصان سے آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانی نقصان سے آزماؤں گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیو ہسکمن یم امن نقصان و صبر چکلن الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ اس امانت کو لے گئی۔ اس لیے دوستو یہ اس مکان سے بناوان ہم اپنے مکان پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، بعض اوقات گاڑی پہ بھی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن بڑے چالاک ہیں ہم، اسے بڑی آیت لکھان کاش کہہ کرے ہمت سے لکھیں گے پورا آیت لکھے، بڑی چالاک بڑی مکاری بھی ہم اس میں کرتے ہیں اور چالاکی بھی کرتے ہیں۔ کیا آیت تھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے،
چلو تیرا بنگلہ تیرے اللہ کا فضل ہے، تیری ڈگری تیرے اللہ کا فضل ہے، تیری گاڑی بھی تیرے اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ آیت اتنی نہیں، اب اسے آگے بھی سنو، آگے آیت کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ کے یہاں یہ گوشت نہیں تقسیم دے دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں ولیکن ینالہ التقوی، کیا تقوی مطلب یہ ہے مجھ سے میرا رب کیا مطالبہ کر رہا، مجھ سے میرا رب مطالبہ کر رہا، اس فقیر کو دروازہ کھولو، اس کو دے دو کیا کچھ دینا ہے، مجھ سے میرا رب مطالبہ کر رہی۔ صبح آپ سوئے ہوئے ہیں فجر کی نماز کے بعد، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، آپ دروازہ نہیں کھولتے، آپ کے آزمائشوں سے دروازہ کھولو، اس کے مسئلے کا جواب دو۔ آپ ڈاکٹر ہیں، موت معلوم ہے، آپ رات کے 1 بجے تک علاج کر رہے تھے، آپ 1 بجے تک بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے آنگن میں ایک بیمار آیا، آپ کے لیے آزمائش ہے، اس دروازے کھولو۔ اور آخری بات مجھے ابھی ایک شخص نے کہا، مفتی صاحب میرے پاس گھر نہیں تھا، میں تڑپ رہا تھا، تو نازش یا بول محسوس مدن گھر ایوان فجر نماز پڑھن اکثر و بیشتر اس میں گھر یہاں سے کنت کنجائن چپ لائن 200 خوشحال گسا اتنے گھر سے گھر میں پورے سوال کیا ڈبے بھی تفریح کرنے کے بعد چوہوں سے مجھے گھر میں جان نہیں چھوڑتی تھی، میں ایک ڈیرے پہ رہتا تھا، بند 500 لوگوں کا بھی پریشان کروں۔ اب سنو، اب میں ہوتا تھا ہمیشہ اللہ مجھے گھر دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے گھر دے دے۔ اب اللہ نے کچا سا گھر دے دیا، 2 منزلہ گھر دے دیا، چار طرف 1.5 کنال زمین بھی دے دی۔ اب کیا ہوا، ایک کتے کا بچہ آیا، اس کتھس مکان اس مزن عام اس مشہور کہتا ہوں، اب کتا ہے، اس بیچارے نے پیازی نہیں کی، اس کے پاس دماغ نہیں، اس کو پتا نہیں مجھے پیشاب کھانے پہ نہیں کرنا، اس کو عقل نہیں مجھے پارک میں پیشاب نہیں کرنا، ڈنڈا نہیں لے کر باہر نکلتے ہیں، اس کتے کے بچے کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کتے کے بچے کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتا ہے، کتے کا بچہ مر جاتا ہے، کتے کا بچہ مر جاتا ہے۔ اب پال کیسا احساس ہوا، اب مفتی صاحب میں سے ہونے بچ کس کا مول دبن یہاں اصل آتا ہوں میں سمجھن اور اللہ کے بندے 3 سال پہلے تیرے پاس گھر نہیں تھا، 3 سال پہلے تو چوہوں کے ساتھ سوتا تھا، پلیوں کے ساتھ تو سوتا تھا، تو ایک ڈیرے پہ رہتا تھا، اب تجھے مکان مل گیا تو اپنے اوقات بھول گیا، کیا تو ان حالات کو بھول گیا؟ اب کتے کے بچے کو باہر آنگن میں تو نے قتل کر دیا، ختم کر دیا، اور اللہ کے بندے اوقات کو بھول گیا۔ اس کتے کے پاس عقل نہیں تھی، آ گیا تھا، آرام سے باہر نکالنا تھا، کیوں آپ نے اس کو قتل مار دیا؟ اللہ کے یہاں مجرم ہو۔ اس لیے دوستو پھر میں پلٹ کے میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا سکتا تھا، سارا وقت اس میں لگ جاتا، میں حج کا فلسفہ آپ کو سنا سکتا تھا، اس میں سارا وقت نکل جاتا۔ میں نے مطلب کی 2-4 باتیں آپ کے سامنے اس آدھے گھنٹے میں عرض کی۔ نمبر 1، عید قربان ہم سب کو یہ پیغام دے دیتی ہے، اللہ کی طرف سے جو مطالبہ آ جائے، نبی کی طرف سے جو مطالبہ آ جائے، بس اس مطالبے کو آپ نے اسی وقت پورا کرنا ہوگا اگر آپ اس کے وفادار ہیں۔ دوسری بات، اکثر و بیشتر والدین اس وقت بچوں کے ذریعے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ابھی یہاں ہمارے کشمیر میں ایک باپ نے خودکشی کر لی، جب خودکشی کے اسباب پوچھے گئے، وہ کروڑ پتی آدمی تھا، کروڑ پتی آدمی تھا، خودکشی کر گیا۔ جب اس کے رشتے داروں سے پوچھا گیا خودکشی کیوں کر لی، کہا 2 بچے ڈرگس میں مبتلا ہیں، 2 بچوں نے اس کی زندگی کو قید کر دیا تھا، پریشان کر دیا تھا۔ بچہ میں تبھی بچ سکتا ہوں اگر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں۔ یاد رکھو والدین، یاد رکھے، کچھ نے خودکشی کر لی، کچھ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے کی اور کر رہے ہیں ان سے زیادہ وہ ہیں یمن کرس لائق حکومتن، اور آنے والے دنوں میں جو خود بچے جو ابھی باپ نہیں بنے ہیں، جن کو باپ بننا ہوگا آنے والے دنوں میں، یاد رکھیں آپ اپنے والدین کو ستاؤ گے، آپ اپنے والدین کو پریشان کرو گے، تمہارا بھی وقت آنے والا ہے۔ کشمیری میں کہاوت مشہور ہے، کوئی شخص اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے دور لے جا رہا تھا، تباہی کی جائے وہ تو مول دبنس گورا یہ چی تارو میل، بچے نے پوچھا گورا یہ دن کیسا ہو جل دبنس میٹوس پنن مول یوتو ہی اون متن۔ کچھ نے خودکشی کر لی، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کریں گے، لیکن اس کا کارن کیا ہے؟ اس کی بے روزگاری اس کی وجہ نہیں، خدا کی قسم۔ کوئی یہ کہے گا یہ بے روزگار بچہ تھا، بی ٹیک کر کے اس کو روزگار نہیں ملا، اس میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، اسی لیے ماں کو مارتا ہے، اسی لیے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور روزگار اس کی وجہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے اسے دینی تربیت نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل پتھر کیسی پیغام دیوان بچن کرو دینی تربیت۔ اگر بچوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو،
جو عید قربان کا یہ ہے، عید قربان کا ہے، صحافی اللہ ضرور آپ کو آزمائے گی. اگر آپ مالدار نہیں غریب ہی ہیں تب بھی آزمائش آئے گی. مثلا یہ کتا آنگن میں آیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. چوہا آیا، انسان آیا، بھکاری آیا، محتاج آیا، بس جس لیول پر بھی انسان ہوگا امس ہاتھ ساری زندگی آزمائشوں مقابلہ کروں. اسی کو کہا گیا ہے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ وفا ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. خیر الناس، لوگوں میں اچھا کون ہے؟ یہ لوگوں کو غلط تصویر کی گئی اسلام کی. خدا کی قسم اسلام تو چونٹی کو مارنے پہ اعتراض کرتا ہے، جانور کو مارنے پہ اعتراض کرتا ہے، انسان کو مارنا دور کی بات ہے. انسان کی بے عزتی پہ کہا اسلام نے اگر تم نے کسی کی بے عزتی کی اتنا گناہ ہے جیسے تم نے کعبے کو شہید کر دیا. کعبے کو شہید کرنا اتنا گناہ نہیں جتنا کسی انسان کی بے عزتی کرنا ہے. اس لیے اسی دین اسلام کی یہ امن و امان کا مذہب ہے. خدا کی قسم یہ چونٹیوں کو، کتوں کو، بلیوں کو، کبوتر کو، جانوروں کو اپنے اپنے حقوق برابر فراہم کرتا ہے. انسان کی تو بات ہی نہیں. عید قربان اس سسٹم تل واپس دینی رشتہ اگر قائم و قائم رہے گا اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کی 2 رکعت ہم پڑھیں گے. اس مسلمان پر شکرانہ.